امام فرماتے ہیں بہترین صفت، بہترین عمل، بہترین عبادت یہ صفت ہے، اگر کسی مومن کے وجود میں آ جائے تو پورا معاشرہ سدھر جائے۔ اس صفت کی معیار اتنا بتاتے ہیں، فرمایا تمام عبادتیں ایک طرف، یہ صفت ایک طرف، اور یہاں تک معصوم فرماتے ہیں، فرمایا تو جتنے روزے، حج و زکات و عبادت و عزاداری و گریہ کرتا ہے یہ ساری چیزیں گلاس کے مانند ہیں، لیکن یہ صفت جو ہے یہ دریا کے برابر ہے۔ مولا یہ صفت کون سی ہے؟ فرمایا زیارت عاشورہ نہیں پڑھتا، اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر، فرمایا یہ صفت امر بالمعروف ہے، نہی عن المنکر ہے، لوگوں کو اچھائی کی دعوت دو اور لوگوں کو برائی سے روکو۔ جس میں یہ صفت ہے معصوم فرماتے ہیں وہ دریا بن جاتا ہے، عبادتوں کا دریا بن جاتا ہے، سمندر بن جاتا ہے، اور قیامت میں جب اٹھے گا اتنی لذتیں خدا اسے دکھائے گا، کہے گا اے کاش میری زندگی کا ہر لمحہ امر بالمعروف میں گزرتا، نہیں عن المنکر میں گزرتا۔ یہ چھوٹے بچے ہیں نا، ان کو سکھا دیجئے میرے لال، کوئی بھی برائی کرے اسے وہیں پہ ٹوکنا ہے، اسے وہیں پہ روکنا ہے۔ بہن غیبت کرے، بچہ رو کے غیبت کرنا حرام ہے۔ باپ بھی غیبت کرے، بچہ کہے بابا علی نے منع کیا ہے، غیبت نہیں کی جاتی، غیبت کرنا برابر ہے مردار کے گوشت کے کھانے کے برابر ہے۔ اب کون ہے جو مردار کا گوشت کھائے؟ ہم ظاہر میں تو گوشت نہیں کھا رہے، اگر کوئی بتائے کہ فلاں بکرا مردار ہے کوئی مومن نہیں کھائے گا، لیکن گھر میں جاتے ہیں فری میں کتنا مردار کا گوشت کھا لیتے ہیں۔ فرمایا یہ گوشت جب پیٹ میں جاتا ہے اشد من الزنا ہے، اس کا گناہ بہت بدتر ہے۔ جب تو ایک کی برائی کرتا ہے، جس سے برائی کرتا ہے اس کے ذہن میں وہ برائی بیٹھ جاتی ہے، ہمیشہ اس مومن کے لیے نیگیٹیوٹی آتی ہے، چاہے وہ کل توبہ بھی کر لے لیکن کہے گا نہیں یہ تو شرابی تھا، کل وہ توبہ بھی کر لے کہے گا نہیں یہ تو زانی تھا، مجھے فلاں نے بتایا تھا۔ تو فرمایا جب وہ ستار العیوب ہے، جب اس نے تمہارے گناہوں کو کسی کو نہیں بتایا تو ستار العیوب کیوں نہیں بنتا؟ تو کسی مومن کے گناہوں کو کھولتا کیوں ہے؟ فرمایا یہ بدترین گناہ ہے جس کی وجہ سے معاشرہ تباہ ہوتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ عقل کا تقاضا تھا کہ انسان کی ہدایت کے لیے کسی کو بھیجا جائے، اور یہ عقل کا تقاضا تھا۔ دیکھیے ولایت کیوں کہتے ہیں سب سے بڑی نعمت ہے؟ جس معاشرے میں ولایت ہو وہ معاشرہ تباہ نہیں ہو سکتا، لیکن ایسے شیعہ جو اسی ولایت کے دشمن بنے ہوئے ہیں، کیونکہ کیا نہیں ہے؟ عقل نہیں ہے۔ ہم لڑتے ہیں کہ رسول نے علی کا ہاتھ بلند کیا اور کیا کہا؟ من کن تو مولا۔ یہ لفظ کن تو بڑا اہم ہے۔ ایک مرتبہ فرمایا کن تو ولین کن تو نبین، میں اس وقت نبی تھا، ابھی نبی نہیں ہوں، اس وقت نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھا۔ اور غدیر خم میں کیا کہا؟ من کنتو مولا، صیغہ ماضی ہے، مطلب یہ نہیں کہ میں صرف تمہارا مولا ہوں، جس کا مولا تھا۔ آدم بھی آئے، ابراہیم بھی آئے، یوسف بھی آئے، شیش بھی آئے، فہذا علی مولا، اس کے علی مولا ہے۔ مسلمان اگر اسی کو سمجھ لے، اور اتنا نادان مسلمان کے کہے کہ نبی دوست ہیں، اتنے مقام کو گرا دے، اور کتنی سخت قرآن کی آیت ہے، کہے میرے نبی اگر تم نے یہ اعلان نہ کیا تو گویا تم نے کچھ بھی نہیں کیا۔ اتنے پتھر کھائے، اتنی زحمتیں کھائیں، حج کیے، زکات دیے، سب کچھ کیا کہ سب کچھ تباہ اگر تم نے اس ولایت کا اعلان نہ کیا۔ ہمارے قرآن میں دو اصطلاحیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے ناسخ، ایک ہوتا ہے منسوخ۔ منسوخ آیت کا حکم ختم ہو جاتا ہے، ایک آیت کا حکم تا قیامت باقی رہتا ہے، اس پر عمل کرنا ہر کسی پر واجب ہے۔ یہ آیت ناسخ، اس کا حکم ہر کسی پر واجب ہے، مولا علی پر بھی واجب ہے، مولا حسن پر بھی واجب ہے، امام حسین پر بھی واجب ہے۔ کیسا حکم؟ مصطفیٰ اعلان ولایت کرو، اگر تو نہیں ہوگا اس دین کو سنبھالنے والا کون ہوگا؟ کیونکہ تم نے جتنی زحمتیں کی، اگر یہ دین غلط ہاتھوں میں چلا گیا تو دین تباہ و برباد ہو جائے گا، اس میں بدعتیں آ جائیں گی، اس میں قتل و غارت ہوگا۔ تو لہذا علی کی ولایت کا اعلان کرو۔ نبی نے علی کا ہاتھ بلند کیا، فرمایا یہ دین علی کے ہاتھوں میں دے کر جا رہا ہوں، اب ہادی علی ہے، اب سمجھانے والا علی ہے۔ سوال یہ ہے جب مولا علی دنیا سے جا رہے ہیں
تو آیت کا حکم باقی ہے، حکم اب بھی باقی ہے کہ علی اگر تم نے اپنے بعد اعلان ولایت نہ کیا تو دین کو کون سمجھا لے گا، دین کہاں جائے گا؟ پھر علی تمہاری جنگیں، تمہاری عبادتیں، تمہاری زکوٰۃ سب کچھ ختم اگر تم نے اعلان نہ کیا۔ مولانا نے فوراً کہا میرے بعد اگر کوئی ولی ہے حسن ابن علی ہے۔ اب حسن دنیا سے جا رہے ہیں تو آیت باقی ہے، حکم باقی ہے، اے حسن اعلان کرو اس دین کا کیا ہوگا؟ فرم میرے بعد حسین ابن علی ہے۔ کربلا کا میدان جنگ زخموں سے چور چور ہے، لیکن اس وقت بھی مولا خیمے میں آتے ہیں، بیویوں کو جمع کرتے ہیں، فرمائیے مت بھولنا میں جا رہا ہوں میرے بعد اگر امام ہے تو زین العابدین ہے، کیونکہ آیت کا حکم باقی ہے۔ کربلا کا مقصد فوت ہو جاتا، ساری جنگوں کا مقصد فوت ہو جاتا، حسین کو جہاد کا ثواب نہ ملتا اگر اعلان نہ کرتے، جس طرح نبی کو کہا گیا کہ کچھ بھی باقی نہیں رہے گا اگر تم نے اعلان نہ کیا، کیونکہ دین کا سلسلہ باقی رہنا چاہیے۔ اب مومن عقل سے سوچے، جب حسین جا رہے ہیں تو زین العابدین کے لیے اعلان کر رہے ہیں، چوتھے امام گئے تو امام محمد باقر کے لیے اعلان کیا، امام محمد باقر گئے تو جعفر صادق کے لیے اعلان کیا، میرے چھٹے امام گئے تو امام موسیٰ کاظم کے لیے اعلان کیا، جب امام موسیٰ کاظم گئے تو امام علی الرضا کے لیے اعلان کیا، جب مولا علی الرضا گئے محمد تقی کے لیے اعلان کیا، امام محمد تقی گئے تو امام علی نقی کے لیے اعلان کیا، جب امام علی نقی گئے امام حسن عسکری کے لیے اعلان کیا، جب امام حسن عسکری جانے لگے تو امام مہدی کا اعلان کیا۔ اب سوال یہ ہے جب امام مہدی غیبت کبریٰ میں جا رہے ہیں تو آیت کا حکم باقی ہے کہ مہدی جا رہے ہو، حکم باقی ہے، اس دین میں ولایت کون کرے گا؟ تو امام نے فرمایا میں جا رہا ہوں اور میرے بعد اگر ولایت کسی کو ملے گی تو فقیہ کو ملے گی، کیونکہ اگر ولایت نہ ہو تو تمہارا دین تباہ ہو جائے گا۔ ہیمفرے کی بک پڑھیے، جب اس نے دین بنایا، وہابیت ایک خود ساختہ دین تھا جس کی خدمت 100 سال ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ اب ولایت کی برکت دیکھیے کہ ولایت کی برکت کیا ہے، مومن سمجھتا نہیں ہے کہ ولایت کی برکت کیا ہے۔ ہیمفرے نے جب بنایا یہ مذہب بنا، ان سعودیوں نے کربلا پہ حملہ کیا، امام کے روزے کو ڈھایا، سینکڑوں شیعوں کو مارا، یہاں تک ملتا ہے کہ جن ماؤں کے پیٹ میں بچے تھے ان کو گرایا، کیونکہ یہ ایک ایسا مذہب تھا، اس مذہب میں یہ سوچ تھی کہ اگر جو تمہارے عقیدے کو نہ مانے وہ کافر ہے، اس کو مارو، اس کو قتل کرو۔ یہ مذہب ہیمفرے نے بنایا، اس کی بک پڑھیے تاکہ ذہن بیدار ہو جائے کہ کس طرح مذہب بنائے جاتے ہیں اور اسلام کی جڑوں کو سست کیا جاتا ہے۔ حالانکہ اسلام دین امن ہے، دین سلامتی ہے۔ اگر خدا کو کافر کو مارنا ہوتا تو خدا ایک حکم سے سارے کافروں کو مار دیتا، جب وہ نہیں مار رہا تو کس کو کسی نے حق دیا کہ وہ کافر کو بھی مارے؟ لیکن مسلمان کو قتل کیا اپنے عقیدے کے مطابق۔ یہ گئے کربلا پہ حملہ کیا، روزوں کو خراب کیا، سینکڑوں شیعوں کو مارا۔ اس وقت شیعہ کچھ نہ بگاڑ سکے، مجتہد تھے اس وقت، ہاں تھے، علماء تھے، کچھ بھی نہ کر سکے، مولا کے روزے کو بچا نہ سکے۔ آج شیعہ کتنا بلند ہے، کس کی وجہ سے؟ ولایت کی وجہ سے، لیکن اسی کو دشمن توڑنا چاہتا ہے۔ بھائی حکومت ایسی ہو جس کا حاکم عادل ہو، عقل کا تقاضا ہے۔ کس حاکم کو پسند کرو گے؟ جو زانی ہو، جو شرابی ہو، جو گنہگار ہو؟ یہ حاکم تجھے اچھا لگے گا؟ یا ایسا حاکم اچھا لگے گا جو متقی ہو، جو نمازی ہو، جو نماز شب کا پڑھنے والا ہو تو حاکم جب محرم آئے تو حسین کا نام لینے والا ہو۔ یہ کون سی ولایت؟ یہ فقیہ کی ولایت ہے جو سلسلہ امام زمانہ نے حکم دیا کہ اے لوگو میرے بعد اسے مجتہد ماننا جو سب سے بڑا فقیہ ہو، جو عادل ہو، جو متقی ہو، جو پرہیزگار ہو، کیونکہ جب تک اس دنیا میں آپ کی حکومت نہیں ہوگی آپ کبھی بھی دین کو اتنی جلدی نہیں پھیلا سکتے۔ جب سے انقلاب آیا دین کہاں تک پھیلا؟ افریقہ جائیے، مڈغسکر جائیے، نیروبی جائیے، جہاں جائیں گے دین اسلام پھیلا۔ یہ کس کی برکت تھی؟ یہ ولایت کی برکت تھی۔ جب فقیہ اور عالم کسی جگہ پہ آتا ہے تو اس کی اتنی برکتیں ہوتی ہیں، جب ایک فقیہ حاکم بنتا ہے اس کی اتنی برکت ہے۔ اب تصور کرو جب مہدی زہرا حاکم بنے گا اس کی کتنی برکتیں ہوں گی۔ تو مومن اگر عقل سے سوچے، مومن دین کو پھیلا سکتا ہے۔ انہی چیزوں پہ اٹیک کیا جاتا ہے، لوگوں کے ایمان کو سست کیا جاتا ہے، ان کے عقیدوں کو غیر عقلانی باتوں سے سست کیا جاتا ہے۔ اگر انسان عقل سے سوچے اس کی عقل جواب دیتی ہے۔ آج سعودی کے حاکموں کا حال دیکھیے، کہاں گئی وہ جماعتیں جو سعودی کے حق میں جلسے و جلوس نکالتی تھی؟
آج کوئی نہیں نکل رہا. جب سے انہوں نے سنیما کھول دیے, جب سے انہوں نے جوئے کے اڈے کھول دیے, جب سے انہوں نے رقص کے محفلیں سجا دی. میں نے اس دن ایک کلپ دیکھا, رقص کرتے ہوئے وہ عورت قرآن پڑھ رہی. یہ وہی کام ہے جو ان کے آباء و اجداد نے کیا تھا. اس نے نو کے نیزہ پہ قرآن کو رکھا تھا, اس نے گناہ کی محفلوں میں قرآن کو لایا. یہ جگہوں کو بدل رہے ہیں, یہ دین کو تباہ کرنے کے لیے آئے ہیں, یہ دین اسلام کو تباہ کرنے کے لیے آئے ہیں. اور آج دفاع کون کر رہا ہے؟ اتنے شہید شام میں کس نے دیے؟ بی بی زینب کے روزے کو کس نے بچایا؟ اتنے جوان جنہوں نے اپنی جانوں کو قربان کیا, وہ کس نے قربان کیا؟ یہ مجلس کا مقصد تھا, لِأَأْمُرَ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهَىٰ عَنِ الْمُنکَرِ. اس مجلس کے ذریعے سے انسان کا وجود بنے, انسان کا کردار بنے. آج میں ٹیکسلا میں گیا, وہاں پہ ماشاءاللہ بہت اچھے کوہاٹ کے مولانا تھے, انہوں نے وہاں مدرسہ کھولا. کہ مولانا مجھے اتنی مشکلات ہوئی, مدرسہ اپنوں نے اٹیک کیا, گالیاں دی. مولانا کا فرمان سنیے, فرمایا اے عالم, اے دین کی تبلیغ کرنے والے, اے محمد مصطفیٰ کے دین کو پھیلانے والے, جب تو دین کی تبلیغ کے لیے نکلے ایک چیز کے لیے تیار ہو جانا. مولا کون سی چیز؟ فرمایا جب دین کی تبلیغ کے لیے نکلے گا تو گالیاں سننے کے لیے تیار ہو جانا, بری باتیں سننے کے لیے تیار ہو جانا. اتنے اٹیکس ہوں گے, اگر یہ صبر اور تحمل تمہارے وجود میں آیا تو دین کی تبلیغ کر سکتا ہے. کہہ رہے کہ مولانا اس شہر میں 80% لوگ سید ہیں, ٹیکسلا سے لے کے منسیرا تک 30 لاکھ سادات ہیں, 30 لاکھ سادات, اور 30 کے 30 لاکھ شیعہ نہیں ہیں. آج جب میں نے مدرسہ بنایا, اور کیوں بنایا, اس درد سے بنایا, جب میں آیا تو مجھے پتا چلا یہاں پہ سید زادیوں کی شادیاں سپاہ صحابہ کے گھروں میں ہوتی ہیں, اور یہاں عزت سادات کا ڈھونگ رٹایا جاتا ہے. کیا کیا آپ لوگوں نے ان علاقوں میں؟ ہم صرف اس میں لگے ہوئے کہ فلاں کو برا بلا کے ہیں, آپس میں لڑنے لگے. اتنے سادات جو تقیے میں جا کر اپنے دین, اور جائیے مظفر آباد, جائیے کشمیر, اتنے سادات ہیں, لیکن شیعہ نہیں ہیں, ان کا دین بدلا ہوا ہے. سید زادیاں وہابیوں میں جا رہی ہیں کہ ہم نے مدرسہ کھولا اور اس کی بنیاد رکھی, اور اس کی وجہ سے وہ شادیاں رک گئی ہیں. ہم نے ان میں شعور دیا, یہ سننے کے لیے تیار نہیں تھے, یہ مولوی سے نفرت کرتے تھے. اتنا انہوں نے پروپیگنڈا علماء کے خلاف کیا کہ یہ غالی ہیں, یہ مقصر ہیں, ایسے ایسے نعرے ان لوگوں نے علماء پہ فٹ کیے کہ یہ اہل بیت کو نہیں مانتے, یہ وہابیت, حالانکہ خود وہابیت کے عقیدے کے پیروکار ہیں. یہ دین کو تباہ کرنے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. اور بعض لوگوں میں یہ شعور بھی ہونا چاہیے کہ انسان یہ سوچے کہ جس جگہ پہ میں مدرسہ بنا رہا ہوں وہ جگہ بھی تو مناسب ہونی چاہیے نا. یہ نہیں کہ ہمیں صرف بلڈنگ بنا دینی ہے. مومن رشد رکھتا ہے, عقل رکھتا ہے, پہلے دیکھا جاتا ہے اس علاقے میں ضرورت بھی ہے کہ نہیں ہے. مدرسہ دینی اعتبار سے پائے گاہ نظامی ہے, ایک فوجی چھاونی ہے. اب آپ فوجی چھاونی کہاں پہ کھولتے ہیں؟ سرحد پہ کھولتے ہیں. کس سرحد پہ؟ جس سرحد پہ دشمن کھڑا ہوا. آپ کہیں پہ ایسی فوجی چھاونی بنائیں گے جہاں پہ دشمن نہ ہو. تو مدرسہ کہاں پہ بنانا چاہیے؟ جہاں پہ مسائل ہیں, جہاں پہ لوگ گناہوں میں مبتلا ہے. جب وہاں پہ مدرسہ بنے گا تو وہاں پہ لوگوں کے وجود میں کیا ہوگی؟ اصلاح ہو جائے گی. ہم نے ایسی جگہوں پہ مدرسے بنائے, 4-4 کروڑ روپے خرچ کر دیے, لیکن اس مدرسے کا کوئی فائدہ نہ بنا. ایسی بستیوں میں جا کر مدرسہ بنائیے جہاں پہ یہ مسائل ہیں. اتنے سادات جو ہیں وہابیت کی طرف جا رہے ہیں, دین اسلام کے خلاف جا رہے ہیں. اگر ان کو بنایا جائے تو معصوم فرماتے تو ایک کو شیعہ بنائے گا, میں خدا کہوں گا تو نے کائنات کو شیعہ بنا دیا. صلوات پڑھیں محمد و آلہ.